اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے اس نکاح کی مجلس میں ہم کو شریک فرمایا. اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے. ہمارے والد جب وہ اصرار ہے کہ تھوڑی سی بات کرو، سنیں گے آپ لوگ انشاءاللہ. عمل کی نیت بھی کر لیں. میں بھی نیت کرتا ہوں، جو انشاءاللہ کہوں گا عمل کروں گا. آپ بھی نیت فرمائے، جو سنیں گے انشاءاللہ عمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، دین کی برکت سے ہماری دنیا کی جو مشغولی ہے وہ بھی دین بن جاتی ہے. ایسا دین ہمیں تاجر تجارت کر رہا ہے، ملازم ملازمت کر رہا ہے، کھیتی باڑی والا کھیتی باڑی کر رہا ہے، چھوٹا کاروبار بڑا کاروبار جو بھی کر رہا ہے، اپنے پیٹ پالنے کے لیے، گھر والوں کا خرچ پورا کرنے کے لیے جو بھی وہ کام کر رہا ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اگر کرتا ہے تو جتنا وقت وہ اپنے کاروبار پہ گزارتا ہے وہ بھی اس کی عبادت میں شمار ہوگا. اللہ کے، ہمارے یہاں نہیں ہوتا، اللہ کے یہاں شمار ہوتا ہے. ایسا دین اللہ نے ہم کو دیا ہے. ایسے ہی گھر میں جو وقت گزار رہا ہے، اگر وہ گھر کا وقت اللہ کے حکم اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب پہ گزارتا ہے تو گھر میں رہنا بھی اس کا عبادت میں شمار. لیکن اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. گزرتے زمانے کے ساتھ اور جیسے جیسے باطل اپنی محنت بڑھاتا گیا اور ہم اپنی زندگی سے ایمان اور اعمال کی محنت کو کم کرتے گئے، اب ہمارے گھروں میں اللہ کا دین نہیں ہے، رسم اور رواج. کیا ہے بولو؟ ہاں، پرمپرا جو چلتی آ رہی ہے وہ. اللہ ہم سب کو معاف کرے. اس میں ہمیں کب دنیا والے میں، چاہے دنیا میں 4 لوگ ہمارا تعریف کر لیں ہماری، اور کچھ لوگ ہمارا جو ہے ہو سکتا ہے سرکار بھی کریں، لیکن اللہ کے یہاں پاس نہیں. اللہ کے یہاں اور اصل کامیابی اللہ کے پاس ہونے میں. اتنا دھیان دیں. پرمپرا سے پبلک خوش ہوگی اور اللہ کے حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے کون خوش ہوگا؟ کیا یہ دنیا میں جو رسم و رواج پرمپرائیں چلی ہوئی ہیں، ان سے ہٹنے کے لیے ایمان کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہمارا تعلق مضبوط ہے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں گے. یعنی پیسہ ہوگا نہیں، پیسہ نہیں ہوگا تو شادی کریں، ہے نا. اور اگر پیسہ ہوگا تو پھر شادی کا کوئی تصور ہمارے یہاں نہیں. وہی لوگ شادی کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ کم، اور وہ کیا بہت ہلکے انداز میں اپنی بات کو کہلاتے ہیں، کہ یعنی کہہ بھی دیتے ہیں لوگوں کے سامنے. یعنی ہم لوگوں نے سوچے کہ شادی کرنے کا کیا خرچہ کرنے کا، ارے ہے وہ تو خرچہ کیا کرے گا. لیکن جن کے پاس ہے وہ بچ جائے، یہ اس زمانے کا بہت ایمان والا تھا، بہت مجاہدے والا تھا جی. اور یہ اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے چھوٹ جانے کی وجہ سے آج گھر جو ہے وہ جنگ کا میدان بنا. ابھی میں پچھلے 2 مہینے پہلے ایک جگہ شادی ہوئی اور لڑکی شوہر میاں بیوی ہنی مون منانے کے لیے گئے، اور ہنی مون سے آنے کے بعد لڑکی اپنے گھر پہ چلی گئی، شوہر اپنے گھر پہ چلا گیا. تو ایسے کئی واقعات. 1 سال ہو گیا، 1 سال پورا نہیں ہوا. مطلب میرے پاس، میں وہ قصے بول رہا ہوں جن کے شوہر
یا تو لڑکا میرے پاس آ کے میرے کو اپنا پرابلم سنا کے مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ قاری صاحب کیا کرنا چاہیے، یا تو لڑکی بتا رہی ہے کہ لڑکی اس کے والدین بتا رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا ایسا ہوا، ایسا کیسے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ ہم سب کو معاف، تو میرے بزرگوں کو ہم اللہ اور اس کے حکم، اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دین کو جہاں بھی چھوڑیں گے ہم اپنے پیر پہ کلاڑی ماریں گے۔ اس لیے نیت کرنا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی جینے والے ہیں۔ کتنی سال کی زندگی، ہم کتنے سال عیش کریں گے؟ ہمارے پاس تو اتنی عمر بھی نہیں تھی، فرعون کے پاس تھی، لیکن فرعون کہاں گیا؟ اتنی اتماد کرنے کے بعد بھی کدھر گیا؟ ہاں بھائی کوئی نام رکھتا ہے اس کا کہ آج میرے بیٹے کا نام فرعون رکھنے کو تیار نہیں۔ اللہ نے دلوں کے اندر ان کے تعلق سے اچھے جذبات کو بھی ختم کر دیے، کائنات میں کوئی ان سے اچھا جذبہ رکھنے والا نہیں۔ جی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ ارادہ کریں، جو بھی کام کریں گے۔ ایک آدمی صبح میں تجارت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، یہ نیت کرتا ہے کہ اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے حلال کماؤں، میں نے گھر کو گھر پہ بیوی بچوں پہ خرچ کرنے والے کے لیے حلال کماؤں، اس نیت سے جا رہا ہے، بازار میں جاتا ہے۔ بازار میں جانے کا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، چوتھا کلمہ پڑھا، سودا بیچنے کی دعا ہمارے حضور نے بتائی ہے، ہمارے آقا نے بتائی، لیکن اپنے کو ہم نے کبھی یاد بھی نہیں کی، اس کو سوچا بھی نہیں، پوچھا بھی نہیں۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اس دعا کو پڑھے گا بازار میں جا کے، اللہ رب العزت اگر وہ سودا بیچ رہا ہوگا تو اس کو بیچنے میں نقصان نہیں ہونے دیں گے، اور خرید رہا ہوگا تو خریدنے میں نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ ایک مرتبہ بازار میں جا کے چوتھا کلمہ پڑھا جائے تو 10 لاکھ نیکیاں نام اعمال میں آتی ہیں۔ کتنے لاکھ؟ وقتاً فوقتاً میں دکان پہ بیٹھ کے اگر 10 مرتبہ بھی چوتھا کلمہ پڑھتا ہوں تو کتنی ہو گئی بھائی؟ 1 کروڑ نیکی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بازار کا دین بتایا حضور نے، لیکن ہم کو چونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، قرآن کی تلاوت اور بس، اس کے علاوہ دین نہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ہم دنیا کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو دین دیا ہے وہ ہماری ہر ضرورت کو دین بنانے کے لیے دیا، تاکہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے ہم نیکیاں کما سکیں۔ تو یہ نکاح بھی جو ہے نا، یہ نکاح بھی ایک ضرورت ہے ہماری، ایک ہماری ضرورت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس کا طریقہ دیا ہے۔ نکاح اور نکاح کے بعد کی زندگی، نکاح کے بعد کی زندگی، ہمارے یہاں پرمپرا یہ ہے کہ بہو جو ہے وہ ڈر کے رہے گی گھر میں۔ کیسی رہے گی بولو؟ ڈر کے رہے گی، اور ساس سسرے کے سامنے تو اس نے آنے کا ہی جی۔ اور ہم تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارا یہ جو ہے کہنا ہے کہ بیٹا شادی کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہے گا جی۔ ابھی تو بہت کم ہو گیا، لیکن ہے پھر بھی ہمارے معاشرے میں کم بھی ہو گیا، تو وہ دین کی وجہ سے نہیں ہوا، جھگڑے ہو کر کے ہو گئے۔ یہ تھا کہ بہو آئے گی، بڑی بہو آئے گی، بڑی بہو اپنے سارے دیور کے کپڑے دھوئے گی۔ یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے جن کی بیویوں نے دھویا ہوگا اپنے دیوروں کے کپڑے، سب کے کپڑے وہ دھوئے گی، سب کے برتن وہ دھوئے گی۔ یہ ظلم ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے یہاں ظلم لکھا جاتا ہے، دنیا میں کوئی کچھ بھی کہے، اللہ کے یہاں ظلم لکھا جاتا ہے۔ ابھی ایک شادی ابھی ہوئی، شادی نہیں ہوئی تھی اس گھر میں، اس گھرانے میں بہو تھی، بہو جانے سے پہلے وہ گھر والے یعنی ماں باپ اور دو تین بچے، بہو نہیں گئی تھی تو ماں کیا کرتی تھی؟ کھانا بناتی تھی، 3 دن وہ کھانا کھاتے تھے، ایک ٹائم کھانا بناتی تھی اور وہ کھانا، ارے بولو کتنے دن؟ 3 دن تک وہ گھر والے کھانا کھاتے تھے، وہی کھانا گرم کر کر۔ جس دن سے بہو گئی ہے اس دن سے بہو کو کہا کہ روزہ 3 وقت تازہ کھانا کھلانے کا، 3 وقت تازہ کھانا کھلانا۔ بہو نے پوچھا ابا رات کو کھانا کب کھائیں گے؟ تو بولے 10 بجے۔ تو وہ ایسے گھر سے گئی تھی جہاں پر 9 بجے رات ہو جاتی ہے، ایسے گھر سے گئی تھی جہاں پر 9 بجے رات ہو جاتی ہے۔ تو بولے ابا 10 تو بہت دیر ہو جائے گی، ٹائم ہے کھانے کا، بولا ہے کرنے کا۔ یہ ہے ہماری معاشرے
معاشرے کی حالت. ہم اللہ کے پیارے ہیں, ایسا کریں گے تو اللہ کے پیارے بنیں گے. ارے بولو, اللہ ہماری مدد کرے گا, اللہ ہماری حفاظت کرے گا, یا غیروں کو ہمارے اوپر مسلط کرے گا؟ بولو, ہمارے دل سے ہمت اللہ نے چھین لی. مسلمان قوم کے پاس وہ ہمت تھی جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے دلوں سے ہمتیں نکل گئی. اللہ نے پست کر دیا. ہم ڈرتے ہیں, کسی کو بتاتے نہیں لیکن ڈرتے سب ہیں. وہ کیوں نکلا ہے؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں وہ جگہ نہیں دی جو ان کا حق ہے. ایسا ظلم ہے. ظلم کرنے والوں کے ساتھ تو پھر اللہ رب العزت ظالموں کو اوپر مسلط کر دے. اس لیے اپنے گھروں کے اندر اسلامی معاشرہ, بہو کو سسرے کا کام یہ ہے کہ بہو کو وہ کہے کہ شوہر تیرا آنے والا ہے تو اپنا کپڑا پہن, اچھے سے کپڑا پہن, تیار ہو, شوہر کا استقبال کرو گھر پہ. ہے کہ ہمارے گھروں میں کیا لگا ہے بولے کہ ایسا کچھ بھی بول رہے, ایسا دیتا کیا؟ یہ اسلامی طریقہ ہے کہ بیوی شوہر کا استقبال کرے گی. ہمارے گھر کا ماحول ایسا بنا کے رکھا ہے کہ بیوی تو چاہے وہ کچن میں سے چھپ چھپ کے دیکھتی ہے کہ میرا شوہر آیا, کیسا ہے, کیا ہے. پھر پانی لے کے آئے گی, پانی لانے کے بہانے سے کچھ بات بھی نہیں کر سکتی. کیا میرے دو لگے رہے, سسرے کا اور ساس کا. ساس یہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر, یہ جو میری بہو آئی ہے اس نے میرے شوہر سے میرے بیٹے کے دل سے میری محبت کم کر دی. صحیح ہے یہ؟ ارے بولو, ہاں آپ کی شادیاں ہوئی, میرے نکاح, ہمارے نکاح, تو ہماری ماں کی محبت ہمارے دل سے کم ہوئی, پھر ہماری اولاد کے بیوی آنے سے کیسے کہ محبت کم ہو جائے گی؟ اس لیے وہ اللہ رب العزت نے ہمارے دل میں محبت کے خانے بنائے. ماں باپ کی محبت اس کا لیول الگ ہے, وہ کھانا ہی الگ ہے. کچھ بھی ہو جائے, ماں باپ کی محبت یہ ہلنے والی نہیں. بیوی کی محبت اس کا ایک الگ کھانا ہے, اولاد کی محبت اس کا ایک الگ کھانا ہے. جی, وہاں کچھ نہیں ہونے والا. کسی کی وجہ سے کسی کی محبت میں کمی نہیں ہوتی, لیکن ہم لوگوں کو شیطان بہکا دیتا ہے اور ہم گھر کے اندر بس یہ آئی ہے جب سے اس نے میرے بچے کا پتہ نہیں کیا پڑھ کے دم کر دی, اور بار بار تکیے کے نیچے خود ہی لیمبو رکھتے اور بولتے کہ دیکھ تیرے بستر کے نیچے جھاڑو مار دے, لیمبو نکلا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ ہمارا معاشرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا معاشرہ نہیں, یہ گندی سوسائٹی ہے, گندا بدبودار معاشرہ ہے, جس میں گھر کے لوگ ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے جو ہے یعنی ایک دوسرے کے ٹونگ میں لگے ہوئے, فالٹ لینے کے چکر میں. یعنی یہاں ایسا ہو جاتا ہے کہ دھیرے 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 جو ہے بیٹا بھی دیکھ دیکھ کے امی ابا ایسا کائے کو کر رہے ہیں, یہ بیچارہ اولاد ہے بول نہیں سکتا, ایسا کائے کو کر رہے ہیں, کچھ نہیں, وہ ظلم کو برداشت کر رہا ہے وہ. جی, اور اس سے پھر دھیرے 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 گھر کے اندر آگ لگ جاتی نا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کے مطابق, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا خلاصہ یہ کہ میرے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھتے تو پیالے میں سے میں پانی پیتی, تو جس جگہ سے میں نے پانی پیا ہے حضور پاک علیہ السلام وہیں سے منہ لگا کر پانی پیتے. کوئی کرتا ہے؟ بتاؤ ذرا, ہاتھ اٹھاؤ. ماشاء اللہ, دیکھو کتنا خوبصورت نوجوان ہے, وہ کرتا ہے. یہ انٹرٹینمنٹ گھر کا سکھایا ہے نا. آج باطل نے پورے معاشرے کو جو ہے لذت کے چکر میں ڈال دیا. کیا کرو, جو کچھ بھی کرنا ہے کائے کے لیے کرو, بولو بھائی, لذت کے لیے, انٹرٹینمنٹ, مزہ حاصل کرنے کے لیے. کھاؤ مزے کے لیے, کماؤ مزے کے لیے, گھر میں شادی کرو مزے کے لیے, نماز پڑھو مزے کے لیے, حج کرو مزے کے لیے, عمرے کرو. ارے چلنا مزہ آئے گا, عمرے کریں گے, اللہ کو منائیں گے, پٹائیں گے, حضور کے سامنے اپنا دکھڑا روئیں گے, اس لیے نہیں جائیں, مزے کے لیے. ہے کہ نہیں, ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بول, میں غلط بول رہا تو بولو بس کرو, بڑا میں کیا پڑھا تو چلا جائے. یہ ہے مزے کے لیے. جبکہ اللہ رب العزت نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ تم مزے کے لیے نہیں, آخرت بنانے کے لیے بھیجے گئے, اپنی جنت بنانے کے لیے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے بھیجے گئے. اور اس کے لیے گھر کے اندر ایسا ماحول دیا تھا کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے تم جنت بنا سکتے ہو. گھر کے اندر رہتے ہوئے جنت بنا سکتے ہو. ماں باپ کے قدموں کے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے.
اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک کر لو، مسئلہ ختم ہے. کل قیامت کے دن آواز لگے گی میدان محشر میں، جن کا کسی پر حق ہے کھڑے ہو جائیں. سب سے پہلے عورت کھڑی. کون کھڑا ہوگا؟ عورت کھڑی. وہ ماں کی شکل میں ہوگی یا بیوی کی شکل میں ہوگی یا بہن کی شکل میں ہوگی، کیونکہ میراث میں بہن کا حق مار دیتے ہیں، ہے نا. ماں کو ستاتے ہیں بیوی کے چکر میں، یا پھر بیوی کو ستاتے ہیں ماں کے چکر میں. عورت کھڑی ہوگی، اللہ بچائے. تو میرے بزرگوں بھائیوں، اس کو سیکھنا ہے. ابھی ہم ایک اتنی سی بات دیر میں 10 منٹ میں 20 منٹ تو ہو گئے، 10 منٹ کی اجازت تھی میرے کو. تو اتنی سی دن میں خالی ایک فکر دلانا مقصود ہے کہ دیکھو مرنا ہے اور اللہ کے پاس جا کے زندگی کا حساب دے. جو زندگی ہم جی رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سیدھا جنت میں جائیں گے تو کوئی مسئلہ ہے، نو پرابلم، آپ اپنی جگہ پہ چلتے رہیں، میں بھی اپنی جگہ پہ. اور اگر ایسا لگتا ہے کہ نہیں میں غلط ہوں، تو جو غلط ہے اس کو صحیح کرنے کی نیت کریں گے انشاءاللہ. علماء سے پوچھیں صحیح کدھر کریں گے؟ یوٹیوب پہ. پاکستان کے مولانا کا مسئلہ ہندوستان میں نہیں چلے گا، سمجھے آپ؟ پاکستان کے حالات الگ ہے، ہندوستان کے حالات الگ ہے. آپ اچھا میں کہوں کہ حیدرآباد کے حالات الگ ہے، لونولے کے حالات. آپ حیدرآباد کے مفتیہ سے فتویٰ مت منگاؤ، لونولے کے مولانا سے پوچھو. لونولے والے کو معلوم ہے، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں یہ کہ جس جگہ کے حالات جس عالم کے سامنے، وہاں کا مسئلہ اسی عالم سے پوچھو. اور میرے محلے کا عالم ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ تو میرے حالات کو بھی جانتا ہے، میرے ماں باپ کے حالات کو بھی جانتا ہے، وہ دینی رہبری کرے گا. تھوڑا پوچھ کر اپنے آپ کو صحیح کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے کسی نہ کسی جگہ جا کر ہم کچھ تو ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری نیت کو اللہ جانتے ہیں کہ ہم ہر چیز دین کے مطابق بنانے کی نیت کر چکے ہیں، تو اگر اس سے پہلے پوری زندگی دین پر آ جائے، اس سے پہلے مر بھی جائیں، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہماری نیت کی برکت سے بخش دیں گے انشاءاللہ. کرو گے فکر انشاءاللہ. اللہ میرے کو آپ کو سب کو کئی سنی باتوں پر اخلاص استقامت عافیت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات سننے والوں کو بری لگ گئی تو ہے میری سوری، ہاں معافی چاہتا ہوں. بسم اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال: ومن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. بھائی جناب خالد صاحب، آپ کی اپنی موکلہ، آپ کی بیٹی صدف خالد شیخ کو 51,000 روپے نقد مہر کے عوض آپ نے بلال ابن فاروق کی نکاح میں دیا. بھائی بلال فاروق صاحب، آپ نے خالد صاحب کی موکلہ صدف خالد شیخ کو گواہوں کی گواہی سے حاضرین مجلس کے روبرو 51,000 روپے نقد مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. الحمدللہ میں نے قبول کیا. اپنے نکاح میں قبول کیا. الحمدللہ میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا. ایک دعا میں پڑھاتا ہوں، آپ پڑھیں تاکہ دعا دلہے کو مل جائے. ٹھیک ہے؟ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع
بينكما في خير. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما انت اهله، وصل وسلم على سيدنا ونبينا محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله فانك انت اهل التقوى واهل المغفرة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، کمزوریاں کوتاہیاں نادانیاں غفلتیں بے فکریاں سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی مہربانی سے اپنی پسند کا دیندار بنا۔ اے اللہ جن چیزوں کا اہتمام تو اپنے بندوں میں پسند کرتا ہے ان چیزوں کو اہتمام سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ غلطی سے بچنے کو تو پسند کرتا ہے، تو غلطیوں سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کامل ایمان عطا فرما، کامل نماز عطا فرما، کامل علم عطا فرما، کامل ذکر عطا فرما، کامل اخلاق عطا فرما، کامل اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ تنہائی کا اور مجمع کا تقویٰ نصیب فرما۔ اے اللہ سر سے لے کر پیر تک ہم کو اپنے پیار کے قابل بنا دے، ہمیں اپنا محبوب بنا دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنا دے۔ اے اللہ ایسی زندگی ہمیں نصیب فرما، اے اللہ ایسی زندگی ہمیں نصیب فرما۔ ہونے والے اس نکاح کو بے انتہا قبول فرما، مسنون نکاح پوری امت میں زندہ فرما۔ اے اللہ ماں باپ کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما، اولاد کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک کا سامان بنا، نفس اور شیطان کے دھوکوں سے، نفسانی شیطانی شرارتوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ گھروں میں بے دینیوں کو ختم فرما، دین کو زندہ فرما، شرک بدعات کو ختم فرما، سنتوں کو زندہ فرما۔ اے اللہ پوری امت کے ساتھ امتیاز رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہونے والے اس نکاح میں برکتیں عطا فرما، زمینی اور آسمانی تمام آفتوں سے اے اللہ ان دونوں کی اور ان کے ذریعے سے وجود میں آنے والی پوری نسل کی حفاظت فرما، خاندانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری بھلائیاں ہم کو پوری امت کو نصیب فرما، جتنی برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان ساری برائیوں سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے والے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے شہداء پر رحم فرما، ان کے اللہ زخمیوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ غیر سے ان کی روزی کا انتظام فرما، غیر سے ان کی روزی کا انتظام فرما۔ اے اللہ پوری امت کی طرف سے ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ نہ ہمارے پاس وہ ہمت ہے، نہ ہمارے پاس وہ جذبے ہیں، نہ ہمارے پاس وہ ایمانی صفات ہے۔ اے اللہ تو جسے پسند کرتا ہے انہیں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کرتا ہے۔ اے اللہ تو نے ہم کو قبول کیا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم میں نہ ایمانی صفات ہے نہ جسمانی طاقتیں ہیں، ہم تو عیش اور مستی میں لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم سے تو بائیکاٹ بھی پورا نہیں ہو پا رہا ہے، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، ہمارے ایمانی غیرت کو زندہ فرما، ایمانی غیرت کو زندہ فرما۔ جو کرنا جس وقت کرنا جیسے کرنا تجھے پسند ہے ویسے اس وقت وہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دعاؤں میں ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، بھرپور مدد فرما، ہماری کمزوری کوتاہی کو معاف فرما، رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے مبارک ناموں کے ذریعے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے بے انتہا قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وسلم تسلیما۔ آمین 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 برحمتک یا رب۔